جنم جنم سے مرید پلائے حیدر ہوں، جنم جنم سے مرید پلائے حیدر ہوں، دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو، علی کے ذکر سے جن کی نماز باطل ہو، میری نماز جنازہ میں وہ لوگ شریک نہ ہو۔ ایمان ناطق قرآن یک زبان نعرہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بلندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید صلوات پہلی ذرا بلندر صلوات میں نے آپ کے سامنے 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کو تلاوت کیا۔ اس سورہ کا نام اللہ نے سورہ ابراہیم رکھا ہے۔ بل بولتا ہے جناب ابراہیم کے نام کی صورت میں ان کی بھی کچھ کہی ہوئی باتیں ضرور ہیں۔ نام اس سورت کا ہے سورہ ابراہیم۔ اسی سورہ ابراہیم کو خالق نے جن حرفوں سے میں حرفی ابھی کہوں سورت کا آغاز کیا، ابتدا پہلی آیت کو شروع کیا، فرماتا ہے الف لام را۔ یہ ایک لمبی بحث ہے اور میں نے کئی دفعہ یہاں کی بھی ہے۔ یہ الف لام را یہ جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات نہیں، یہ اسماء مقطعات۔ یہ 14 کے نام ہیں جو نام رازوں میں رکھے گئے، یہ رازوں والے نام، اور وہ راز بھی قرآن میں راز بنے اور سورت کے ابتدا میں راز بن کر ساری سورت کا کمال ہی اسی راز میں ہے جن میں ان کے نام بن گئے۔ اب آپ سے سوال ہے پہلا پیچھے بات ابھی تو اب آپ فرمائیں کہ جب سورہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال کرائے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سورت جب شروع ہوئی ہوگی یا ہو رہی ہے، اس میں جو پہلی الف لام را
کی جو حرفیں لگی ہوئی ہے سامنے، یہ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ اس کا کیا کرنا آپ فرمائیں۔ اب دیکھیں پورے جناب ابراہیم کی پوری زندگی پریشان ہو گیا۔ میں نے جان کے سوال کیا، ورنہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، جان کے میں نے، تاکہ آپ ایک دفعہ ضرور متوجہ ہو جائیں کہ پورے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں سب سے اہم جملہ ہی یہی ہے۔ جب اللہ نے انہیں امام بنایا نا لوگوں کا، تو ابراہیم نے یہی کہا، قال ومن ذریت، میری ذریت کو بھی ابراہیم بنا۔ قال ومن ذریت، میری ذریت کو بھی ابراہیم علیہ السلام کرے، میری ذریت کو بھی امام بنا دے۔ بڑی ساری گل ہو رہی ہے، خالق سے کہا میری ذریت کو بھی امام بنا دے۔ باپ جب امامت کی آئی تو اللہ نے فرما کے بنا کے یہ تاکید لگا دی، لا ینال احد الظالمین، ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ جلدی سمجھ آئی دنیا؟ ہوتا ہے ابھی عہدہ کا اعلان ہوا نا، اعلان انہوں نے عہدے کے ہوتے ہوئے دعا مانگی۔ جب دعا مانگی کب مانگی؟ جب امام الناس بنے تب دعا مانگی۔ اللہ نے کہا دعا قبول۔ معلوم ہوتا ہے جہاں امامت کا مقام شروع ہو جائے پھر دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا ہو گئی اور اس دعا قبول میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال احد الظالمین۔ ان سیانے اب اتنی عرصے 1300 سال کے بعد بھی اب بھی بتایا جائے ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم ہوتا ہے جو حقدار کو حق نہ دے۔ اب جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ موجہ کرے، بس اتنی کہا سمجھ آئی میرا بھائی؟ 2-3 دن سے میں اسی 14 کے بارے میں گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پہلے میں اللہ نے میثاق دی، پر 2 منٹ مجھے دے کے نظر دوہرا تاکہ میں چاہتا ہوں اگلی آیت جو رہ گئی ہے نا، کل یہ آیت میرے بڑی وہ بھی اسی سے مربوط تھی، اب آج والی بھی اسی پہ مربوط ہے۔ میں کہتا ہوں وہ درمیان میں ایک بات ہے وہ ضرور بتا دوں، تاکہ جو میثاق اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اور کتنی شرطیں لگائی تھی، 5، معلوم ہوتا ہے شرطیں بھی 5 ہوتی ہیں۔ ابھی دنیا نہ سمجھے میں کیا کہوں، لیکن خالق نے 5 شرطیں اور شرطوں کے بعد شرطوں کیا کہا؟ فمن کفر بعد ذالک فقد ضل سواء السبیل۔ اب جنہوں نے بھی انکار کیا اس میثاق کے بعد، وہ سجرات نہیں ہے، مجبوری ہے، باقی اتنا نہیں، میثاق قسم سے مکمل ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ قسم کھلا کر ان سے وعدہ لے رہا ہے۔ خدا جانے 14 کیسے ہیں، اللہ کو بھی اعتبار نہیں جب تک کہ قسم نہ اٹھوائے۔ خدا جانے کتنے یقینی ہیں 14، کتنے یقینی میثاق مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ ہو کے بھی قسم لے رہا کہ قسم سے میثاق پورا کر لو، قسم سے میثاق پورا ہو گیا۔ اور 5 شرطیں کل میں نے پرسوں بتا دی ہیں، بتا کے آگے بڑھتے ہیں۔ فمن کفر بعد ذالک، اب جس نے بھی انکار کیا اس میثاق کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، وہ صراط مستقیم سے بہت دور گناہگار ہو گیا، اور گمراہ ہو گیا، بہت دور کا گمراہ ہو گیا، قریب کا نہیں۔ اچھا کیا مطلب ہے؟ اعتراض کرنا ہے، کیا مطلب؟ بہت دور کا گمراہ ہو گیا، سوا السبیل، صراط مستقیم سے بہت دور کا گمراہ ہو گیا۔ یہ دور کا گمراہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب
अब पलट कर फिर मुसलमान नहीं हो। अब ये पलटेगा नहीं। ठीक हो, समझ आ गई? अब यह आयत खत्म हुई, अगली आयत 13 नंबर आयत सूरह अल माइदा की रह गई थी, यानी इजाजत दे तो मैं पढ़ दूंगा। अब मिसाक हो गया, कसम के साथ मिसाक हुआ और मिसाक अल्लाह ने ले लिया। आज शाम को 2 दिन मेरे पढ़ी। अब अल्लाह कहता फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, बस शेमाने बस कोई ख्याल छोड़ ये आयत में फबिमा तो हमने मिसाक लिया था, नक़ज़हुम मीसाक़हुम, उन्होंने उस मिसाक को, कसमों के बाद वाले मिसाक को तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? परेशान परेशान। क्या अल्लाह को खबर नहीं थी कि तोड़ देगी? जो नतीजे से पहले बाखबर हो, अल्लाह जब उन्होंने तोड़ देना था फिर मिसाक लेके क्यों तोड़वाया? फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, उन्होंने किन्होंने? बनी इसराइल वो मिसाक तोड़ दिया। नक्श माने तोड़ दिया। जब नक्श तोड़ दिया, अल्लाह तो खुद कह रहा है तोड़ दिया, इधर कहा ना तोड़ दिया, दरमियान में फाउ नहीं है। बहुत ज्यादा कोई कैफियत को जाहिर करता है, कुछ फासले को भी जाहिर करता है। इधर जो ही उन्होंने तोड़ा, अरे आपकी तोड़ जो है तो मैं लफ्ज़ कहता कुरान की लफ्ज़ तर्जुमा मैं नहीं करूँगा, आप भी यही तर्जुमा करेंगे। फरमाया जो ही उन्होंने ये अहद तोड़ा जो 14 के बारे में था, जो ही अहद तोड़ा, लअन्नाहुम, हमने उन पर उसी वक्त लानत कर दी। समझ आ गई मेरा? दरमियान में कोई गाँव है मीसाक़हुम तोड़ा, लअन्नाहुम, अलबत्ता अल्लाह ने भी इंतजार नहीं किया, हकदार थे फौरन कर दिया। कुरान कह रहा है मैं नहीं, लअन्नाहुम, लानत के मानी दूरी के, बल्कि उनकी पहली सजा का ऐलान हो गया जिन्होंने इनका मिसाक तोड़ दिया। हथौड़ा रखे या क्या? अब हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ने क्या कहा? लअन्नाहुम, अल्लाह ने उनसे अपनी रहमत दूर कर दी, रहमत को रोक ली, जो ना रुकने वाली रहमत अली के इनकार में रुक भी जाती है। लअन्नाहुम नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, कसिया से काफी का दोनों कसी ख्याल करें, कसी लंबी वाली ख्याल करें, वो नहीं, दोनों करता। वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, अब लानत के बाद अल्लाह ने क्या कहा? हमने उनके दिलों को बिल्कुल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त कर दिया। इसलिए किया हमने, जानना हमने। जब इनकार विलायत हो जाए फिर दिल भी सख्त वही कर देता। तर्जुमा कर
سمجھ جائیے جالنا پوچھا نہیں تو میری گل سن گئی وقت کے حوالے سے مجھے بحث کر کے ہوئے بجالنا قلوبہم اللہ نے بنا ہم نے ان کے دلوں کو بنا دیا کاشیا کافون قدسی یہ کاشیا مانے سخت سخت کی تشریح کر اللہ نے تو سخت کہا اب ہمیں بھی اتنی اجازت ہے کہ ہمارے سخت کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیں اب اللہ کے اس سختی کو میں یوں بیان کر دیتا ہوں اللہ نے کہا اب ہم نے عدم تسلیم ولایت علی کی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی سمجھ آئیے تسلیم ولایت علی کی مہر لگا دی گئی ہے بجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے یہ ہاتھ بول رہے ہیں کلمہ سمجھ آگے تو کافی ہے بجعلنا قلوبہم قاسیہ یحرفون الکلمہ یہ انہوں نے دنوں نے انکار کیا سید صاحبہ علم کے پہلے سے ساری لارے بڑی اچھی بات ہے یحرفون الکلمہ ام مواضع ہی یہی تو ہیں دنوں نے صحیح کلموں کو ادھر ادھر کر دیا سمجھو کیا کہہ رہا ہے انہوں نے بات کا ترجمہ کیا ہے خدا کے واسطے کچھ سمجھو کلم کی جمع ہے کلم کس کی جمع ہے کلمات کی جمع کلمات کی جمع ہے کلم پھر جمع ہے کلمات کی کلم کلو کان البحر مدادا میرا حبیب ان کو کہہ دو اگر سمندر سیاہی بن جائیں مدادا سیاہی بن جائیں کس کے لیے لکلمات ربی کہہ دو میرے رب کے کلمات کی تعریف لکھنے میں سمندر سیاہی بن جائیں کہو سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں مگر میرے کلمات کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی پھر ڈھونڈو وہ کلمات کون ہیں سمجھا دیجیے علی فرماتے ہیں نحن کلمات اللہ وہ کلمات ہم 14 کلمات بھی جی کل ثانوی سمجھ جائیں انہوں نے یہاں کلمہ کی جگہ کلمے بات ترجمہ نہیں بات نہیں بدلی جاتی کلمے بدلے جاتے لا الہ الا اللہ بات نہیں کلمہ ہے محمد رسول اللہ بات نہیں کلمہ ہے علی ولی اللہ اولاد المعصومین کلمہ ہے بات نہیں تو نہیں سمجھ آئے گیا کیوں تفسیروں میں کیوں نہیں لکھا گیا یحرفون الکلمہ ہم مواضع موضع کی جمع موضع مانے محل مقام اللہ عالم یجعل رسالتہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنے والا اللہ نے جس مقام کے لیے اس کو بنایا وضع کیا ہے وضع اس کو کون زیادہ جانتا ہے اللہ ان سے یہ ان کو کیا کر دیتے ادھر ادھر کر دیتے اے ادھر ادھر یحرفون الکلمہ اچھا تھوڑا کل سمجھ آگئی آئیے یا نہیں اور کافی یحرفون الکلمہ عن مواضع اپنے مقام اس مقام سے اسے مواضع موضع کے لیے وضع کی لفظ ہے وضع بعض بعد عین وضع وضع کے کیا معنی اللہ تعالیٰ بیت وضع علی الناس پہلا بیت لوگوں کے لیے وضع کیا گیا بعض بعد عین
वज़ा एक लोग समझते हैं वाज़ ऐन से क्या करें सही सबने सुना वज़ा वाज़ ऐन वज़ा ये है कि ऐसे दो हर्फ एक माने के लिए ऐसे वज़ा हो जाए जब एक नाम ले तो दूसरा खुद समझ आता है उसे कहते हैं वज़ा एक नाम ले दूसरा खुद समझ आता है इसे कहते हैं वज़ा मैं नाम लेता हूँ आपको समझ आता है मेरे तरफ दिखाई से टोपी के नाम लेने से पहले सर का होना जरूरी है टोपी बनी है सर के लिए 14 बने ही आलमीन के हिदायत के लिए कौन समझाया माशाअल्लाह गर्दान सही पहले कभी सुना मेरे कल पढ़ के नहीं और तो तर्जुमा भी बड़ी मुश्किल से आता है वनसू हज़म मिम्मा ज़ुक्किरू और वो चैप्टर ये भूल गए हिस्सा भूल गए जो हमने उन्हें बार बार जिक्र करके याद दहानी कराते रहे मंगल समझ आइए मैं याद दहानी में सारी बातें मैं नहीं कहता कि कहाँ कहाँ मैंने याद दहानी कराई एक याद दहानी आखिरी है गदीर वैसी रसूल से कहा अगर अली की विलायत ना पहुंचाई तो तूने मेरी रिसालत पहुंचाई नसीब अपना जगाया कर अली अली नसीब अपना जगाया कर अली अली करके और मुनकरों को जगाया कर अली अली करके गजीरे उम्मे सहाबा को मुखातिब करके खुद सरवर ने अली को बुलाया खुद अली अली कर जिनके लिए हमने बार बार याद दहानी कराई थी उन्हीं को इन्होंने भुला दिया हमारा वही जिक्र किया हुआ जिक्र इन्होंने क्या कर दिया भुला ठीक हो गया अब भुला के ना क्योंकि अगर इसी में सारा इधर ले जाऊँ तो अभी मैंने आयत पढ़ी है वो मौजूद है प्रश्न रह जाएगा 1 घंटे में क्या करें 1 घंटा पूरा नहीं होता तो वक्त गुजर जाता है पता नहीं लगता मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात क्योंकि आज हमारी आखिरी नशिस्त है वही जो जिन के 14 के बारे में अल्लाह मिसाक ले रहा है और कल मैंने अर्ज किया मलाइका को वही के साथ वही देकर इनके मनवाने के बाद के लिए अंबिया के पास अल्लाह मलाइका भेजता भी है भेजता भी रहेगा और कब तक जब तक बारवा नहीं आता तो निजाम ही बार में कहेगा बस भेजता रहेगा वो आज मैं जो मैंने किया है इसी को थोड़े से आप मेरी बात समझ फरमा ले बाकी बात अलिफ लाम रा अलिफ लाम रा इसका माना क्या है अगर मैं एक हदीस पढ़ दूं फिर आपको समझ आ जाएगा रसूल ने आखिरी वक्त में फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन मैंने पूरा शेर यही पढ़ा मैं 2 चीजें बराबर की छोड़े जा रहा हूँ किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती बड़ी सारी बात कह रहा है रसूल मैं 2 चीजें अपने पीछे बराबर की वजनी छोड़े जा रहा हूँ आपके आसानी के छोड़े जा रहा
बना के जा नहीं रहा, छोड़े जा रहा। हम पहले गए थे, अब मैं छोड़े जा रहा। फिर मैं छोड़े जा रहा हूँ। इन्हें छोड़े जा रहा हूँ। किताब अल्लाह है, एक है अल्लाह की किताब, बड़ी ख्याल कराए से, एक है अल्लाह की किताब। एक किताब अल्लाह है, किताब की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की किताब व इतरती अहला बैती, और दूसरे है मेरी इतरत मेरे अहले बैत। मैं कल अगर इजाजत हो तो मैं कल, किताब की निस्बत है अल्लाह की तरफ, और इतरत और अहले बैत की निस्बत है रसूल की तरफ। मालूम हुआ रसूल वजूद हो के इतना कमाल रखता है कि निस्बत में दोनों बराबर है। तो अल्लाह की निस्बत के साथ बराबर की निस्बत में हो, उसे मुस्तफा कहते हैं। जब निस्बत एक है तो फिर जिसको रसूल कहते, अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ, तो फिर गवाही के वक्त अल्लाह को खुद कहना पड़ा, एक रसूल तेरी रिसालत का मैं काफी गवाह हूँ, एक वो गवाह है जो मन इंदहू इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। इल्म किताब नहीं, किताब होना और है, इल्म होना। हम समझ आगी ना बचले, समझ आगी ना मेरा, जिसके पास किताब का इल्म है, किताब का इल्म। अल्लाह के मुकाबले में एक गवाही मुसावी में आती है, बाबू मुसावी में एक गवाह अल्लाह है, एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। जो इल्म रखता है मेरे तेरे बाद वही मेरा गवाह है, मेरे बराबर का गवाह है, वही बिला फासिल है। जिसके पास पूरी किताब का इल्म वही होगा, वही होगा, वही होगा जिसके लिए अल्लाह ने कहा रसूल अब मैंने तेरा सारा इल्म अली को दे दिया है, अब सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा, ताकि पता चले काफी गवाह तेरे बाद कौन है। चले जाइए ठीक हो गया। अब जनाब अलिफ लाम रा क्या है? इतरत अहले बैत। अलिफ लाम रा कौन? अलिफ लाम रा। खुदा जाने रे ने इतना करते हैं तो कैसे संभाल दिया। दो ते आई है इतरत। इतरत में क्या करूं? ऐन के साथ ते आई, फिर रे आई, फिर ते आई। इतरत अहले बैत। बाकी खुशी के लिए मैं जुमला कह दूं, अल्लाह ने अहले बैत के साथ पहले इतरत की लफ्ज लगाई। वह इतरत ही अच्छे जामा क्यों रख अहले बैत इतरत से, वो इतरत क्या है? वही अहले बैत है। अहले बैत क्या है? वही इतरत है। इतरत वो लफ्ज है और अहले बैत की इतरत वो लफ्ज है। इस इतरत की लफ्ज में ज़ौजा नहीं आती, रसूल की ज़ौजा इतरत में नहीं आती। कल सारी हो तो गई अहले बैत वो है जिसमें ज़ौजा नहीं आ सकती। जिसे कहते हैं अकीदा में हमारे, जन्नत जिसे कहते हैं अकीदा में हमारे, वो तेरी मवद्दत तेरी इतरत की मिला है। ठीक है, आसान आसान नहीं, अब थोड़ी सी तरह मैं मुश्किल भी कहना चाहता हूँ। देखिए आपका कोटा मैंने पूरा कर दिया। आपका कोटा होता है नारे लिखाना, और ये भी हमारी मजालिस में जरूरी हो। आपका कोटा हो गया पूरा, अब कोटा में अपना पेश कर। अलिफ लाम मीम इतरत अहले बैत
الف لام میم کون ہے؟ انشاءاللہ یہ تفصیلات مذکوری پورے قرآن میں میں نے الگ الگ لکھی. الف لام گل سبھی جانی ہے. جناب ابراہیم کے حوالے سے کتاب ابراہیم علیہ السلام سے مجھے ایک بات دلیل ملتی. الف لام را کون ہے؟ اقرا تو اہل بیت. اقرا تو اہل بیت جس کے مقابلے میں کتاب اللہ اقرا تو اہل بیت. اب اللہ نے اقرا تو اہل بیت کا الف لام میم الف لام را الف لام را آگے کیا کہا؟ کتاب کیا مانے؟ الف لام را کتاب ہے. اگر آپ کو لغت کی بات بتاؤں انہوں نے لغت میں سے لغت میں ایک کتاب ان کو کہا یہ خبر ہے حاضہ محذوف ہے. حاضہ مانے یہ انہوں نے الف لام را کا ترجمہ ہی نہیں کیا. یعنی الف لام گویا ہے ہی نہیں. الف لام را کا ترجمہ ہی صرف الف لام. آگے جب لغت کا شروع کیا تو وہاں درمیان میں کتاب کو خبر کہہ کے کتاب ہے بھی خبر واقع ہو رہی ہے تو اس کی خبر کا مبتدا کون ہے؟ الف لام را. کہتے اگر ہم حاضہ نہیں لگاتے مقدر نہیں کرتے تو الف لام را تو اطرت اہل بیت ہے. اگر وہ کتاب ہے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہی بات ہوئی جناب. اگر آپ اجازت دیں پھر میں دوسرا جب رکھوں یہاں میں نے دہرایا جو لائے ہے وہ بھی سوئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم انہوں نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب. ذالک انہوں نے کتاب سے لگایا. یہ وہ کتاب ہے الف لام میم کا ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. اللہ کو بھی خبر تھی یہ ترجمہ اپنا کریں گے. ذالکہ ہے اس میں اشارہ بعید. بعید اشارہ اس میں اشارہ ہمیشہ پیچھے جاتا ہے آگے نہیں جاتا. ذالکہ لگا ہے پیچھے کے لیے کتاب کے لیے نہیں. انہوں نے ذالکہ کس میں لگایا؟ کتاب کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم. الف لام میم کون ہے؟ آل محمد. یہ تو خوش ہونا چاہیے الف لام میم کون ہے؟ آل محمد. ذالکہ ادھر اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ آل محمد علیہ السلام کی طرف. آل محمد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ذالکہ الف لام میم ذالکہ. الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہیں جن میں شک نہیں. الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. لا ریب فیہ. لا ریب اس سے پہلے فیہ لا ریب کیوں نہیں کہا؟ اس میں میں نے لکھا میرا فیصلے کے وقت نہیں. لا ریب فیہ فیہ آخر میں لگایا. فیہ کے بعد لا ریب نہیں کہا تاکہ لا ریب کے سارے کمالات آ جائیں پھر کہیں کہ فیہ. اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ کتاب ذالکہ کتاب کون ہے؟ مجھے تکڑی تھی آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. اب کہا اے خدا وہاں سے واقع ہو رہا ہے یہی کتاب ہدی للمتقین ہدایت ہے صرف متقین کے لیے. ان کے لیے جو اقرار ہے ولایت علی کا دنیا سمجھ نہیں سکتا. کیونکہ ابھی بات کرنی ہے اس لیے میں
मुत्तकीन, मोमिनीन नहीं मुत्तकीन। तकवा शुरू ही इकरार विलायत से हो। इसके लिए हिदायत है मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम किताब यहाँ भी किताब है, किताब और जहाँ भी है बेहतर बस कर। किताब हिदायत है किन के लिए? मुत्तकीन के लिए। हिदायत की हैं दो किस्में। अब यहाँ हमारे मुफस्सिरीन ने ज़ालिकल किताब से कुरान लिखा। कुरान ये हिदायत है। कुरान वो किताब है जिस परेशान क्यों हो रही है? जरा जाके देख ले। आज मेरे आंखें आज देख लो, आज तो कुरान खोल लो। तो मैंने कहा ये कुरान हिदायत है। अगर यहाँ साले का शुक्र किताब शुक्र कुरान है तो कुरान है हिदायत। हिदायत की है दो किस्में। एक हिदायत है अराअतुत तरीक, राह दिखाना। एक हिदायत है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। यानी खुश होने वाली मर्जी। एक अरबी में हिदायत की दो किस्में हैं। पहली है अरामान दिखाना, तरीक बने रास्ता, राह दिखाना। दूसरी है मंजिल तक पहुंचाना। अगर कुरान मुराद लेना कुरान, तो कुरान की हिदायत फकत राह दिखाना है। कुरान साथ चल के मंजिल तक नहीं पहुंचा। मैं क्या कह रहा हूँ? कुरान की हिदायत अराअतुत तरीक, कुरान से राह दिखाता है। कुरान के पास कौल है, अमल नहीं। 14 वो है, कौल भी है, अमल भी है, कौल भी है, अमल भी है। इसे मैं यूं समझा दूं, कुरान की हिदायत है लेकिन वो हिदायत अराअतुत तरीक के दायरे में है। राह दिखाना, राह दिखाना। कुरान साथ नहीं जाता, राह दिखाता है। आप आए यहाँ, मैं भी अजनबी था, मैंने पूछा भाई मुझे फलां जगह जाना है। आपने फरमाया ये रास्ता जा रहा है, सीधा ऐसे चले जाओ, फिर मुड़ेंगे, रास्ता मंजिल आ जाएगी। अब मैं उसी राह पे चलता जा रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरी निगाह किस पर होगी? किथे रहते हो? वो ठीक हो गए। अब मैं राह पे जा रहा हूँ, मेरी नजर राह पे होगी। राह गुम हो गया तो गुमराह हो जाऊँ। नहीं समझ आए? कुरान राह दिखाता, मेरी नजर राह पर होगी। जब रास्ता बताया राह पर होगी। अगर कोई कहता है चलो मैंने मंजिल देखी है, आपको मैं कहता हूँ वो आगे होगा। अब आपकी नजर राह पे नहीं होगी, रहनुमा पे। कुरान बैठ के राह बताता है, 14 बैठ के भी बताते हैं, साथ चल कर मंजिल तक पहुंचाते हैं। अतारी मर्जी से पहचान रिसालत की ज़बान ना रहे हैं। अब अल्लाह कह रहा है अलिफ लाम रा, जल्दी समझ आ गई। अलिफ लाम रा, इकरा पे अहले बैत। कैसे नाम बना के अलिफ लाम रा लगा। अलिफ लाम रा, इकरा पे अहले बैत। किताबुल, किताब, ठीक है। ये अब खबर किसकी बात हो रही है? अलिफ लाम, अलिफ लाम रा की खबर क्या है? किताब। इन्होंने कहा नहीं अलिफ लाम रा भाषा, वो आने के पिछले ला गया, उसकी खबर है किताब। फिर हमारी तो हर्षा गई। सलाफी ने ये कहा, सईद ने ये कहा, बैज़ागी ने ये कहा, जलालैन ने ये कहा, इब्न कसीर ने यही कहा। वो अगर पीछे से मिलाते हैं, अपनी तरफ से हाथ नहीं लगाते तो फिर हमारी तो कोई शय रहेगी नहीं। उन्हें खबर नहीं थी, कोई वक्त आएगा हम बता देंगे। ऐसा बता दिया है। अब यहाँ क्या है? हाजा नहीं, अलिफ लाम रा, इकरा पे अहले बैत, किताबुन
ظلمات سے نکالے، کن کے ذریعے 14 پوروں کے ذریعے، معلوم اگر کسی نے ان میں سے ایک کو بھی نہیں مانا دین سے باہر ہو ہی گیا۔ تخرج الناس من الظلمات الى النور، کیسے نکالے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ نے اذن دے کے بھیجا ہے، یہی تو نکالنے والے ہیں ظلمات سے۔ پھر مان لو آج کے بعد ظلمتیں کسی اور سے دور نہیں ہوں گی۔ تخرج الناس من الظلمات، جناب ابراہیم پہلی من الظلمات الى النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ اللہ جائے گا ہے تک 10 منٹ، ابھی کیا کرے جتنی جلدی کرتا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ نکالے ان کس طرح؟ نور کی طرح۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، جس طرح نکال کے لے جائے وہ راستہ ہے اس اللہ کا جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، غالب بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ حمید حمید صفت مشبہ ہے، جب سے ہے جب تک ہے حمید، حمید ہے حمد سے۔ اس لیے اللہ نے 14 کو اپنے اپنے وقت میں آخری کو غائب کر کے قیامت تک ملا دیا، کہہ کے یہ کہا جب تک میں حمید رہوں گا ایک محمد کا رہنا واجب۔ آج ایک محمد موجود، بارہواں موجود ہے یا نہیں میرا بچہ؟ یا صراط العزیز حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات، یا تیری صراط حمید عزیز الحمید اللہ الذی لا الہ الا اس حمید کے راہ کی طرف۔ معلوم ہو گیا ان کا راستہ اور اللہ کا راستہ وہی ایک ہے، جو آل محمد کا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم، ہم 14 ہی صراط مستقیم۔ کتنی منٹ ہے؟ برائے ظہور حجت خدا بقیت اللہ انت السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں اللہ نے ان کو کتاب کتابوں لمبی نا میرے خیال لمبی مجھ ہے یہ نا میں زیادہ ماتم بھی کر رہا ہوں، ماتم بھی ہوں میں، ابھی مجھے یہ کرنا آخری مجلس ہے۔ الذین الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ویل ہے ان کے لیے ہے، ان انکار کرنے والوں کے لیے عذاب شدید۔ اگلی بات لوگوں کی تیسری بات الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یستحبون وہ کمانے کے طلب
کرتے ہیں محبت کو یہ استغفار میں تھی یستحقون الحیات الدنیا علی الاخرہ، آخرت کے مقابلے میں جب اللہ جائے سلے میں تو مقابلے کا معنی ہوتا ہے مقابلے میں جس کے آخرت کے مقابلے میں کیسے محبت کرتے ہیں، جناب محبت میں رہتے ہیں دنیا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ پوچھا کہ مولا وہ سبیل اللہ کون ہے؟ علی نے فرمایا نحن سبیل اللہ۔ اور سمجھو وہ میرے ہائے 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 بجلی کے لاکھوں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کرو ترجمہ سے عِوجًا ہے کیا معنی؟ سر کو جگہ نہ دیکھ نہیں رہی ہے دسو نا عِوجًا نہیں آواجا اور عِوجًا این کے نیچے زیر عِوجًا مانے وہ ٹیڑھا پن، ٹیڑھا پن جو عقل و شعور اور نظر بھی آئے۔ يَبْغُونَهَا عِوَجًا، يَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ چاہتے ہیں صراط مستقیم کو ایسا ٹیڑھا کر دیں کہ نظر بھی آئے سمجھ بھی آئے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی دور کی گمراہی۔ خدا کے لیے آل محمد کو بس کتاب کیا ہے؟ سارا علم کتاب میں ایک لفظ کہنا ہے جناب علی سے ادھر وقت نہیں، جناب علی بیٹھے ہیں یہاں چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک نہیں واقعہ کئی آتے جناب رسول اکرام دوسرا کئی آتے، میں کہتا ہوں ولایت کی بات ہے۔ جناب رسول خدا بیٹھے ہیں، جناب ابو ذر بیٹھے، سلمان بیٹھے، مقداد بیٹھے، سارے بیٹھے ہیں، جناب علی ہیں۔ رسول نے فرمایا علی اور قریب ہو اور قریب آئے۔ عرفان حق میں اسے بھی عرفان حجت سے میں یہ پڑھ رہا ہوں کتاب سے، جو ہی قریب آئے رسول خدا نے جناب علی سے کہا علی اور قریب آؤ، کہا کہ رسول نے پیچھے سے اب یہ لفظ لکھے نہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ علی کو اتنا قریب کیا کہ علی رسول کے جسم میں گم ہونا شروع ہو۔ اللہ سے نبی بھیا لگ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ راتوں کی باتیں ہو، ہمیں سنانا ہے، اب سننا آپ نے اگر خیال نہ سلمان بیٹھا ہے، ابو ذر بیٹھا ہے، جو ہی علی رسول کے جسم میں ملے ایسا روز ملتے آج ایسے ملے جناب علی رسول کے جسم میں کیا ہونے لگے؟ سم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ چونچو علی سم ہوتے گئے نا ابو ذر سلمان کا ہے دل دھڑکنے لگا۔ جب ایسا ہوا کہ جناب علی رسول خدا کے جسم میں بالکل رسول بھی کھڑے ہیں علی نہیں ہے، بس علی کا نظر سامنے سے ہٹ جانا سلمان بے چین ہو گیا، ابو ذر بے چین ہو گیا۔ اگر میری بات سمجھ رہے ہو خدا واسطے لکھی ہوئی نہیں ہے، کیفیت میں بتاتا ہوں، میں خدا جانے ان کی ایسی کیفیت ہو گئی اگر ذرا تھوڑی دیر تک علی نہ آئے کہیں مر نہ جائے پھر آ کے علی رسول نے کہنا شروع کیا اینا قیوم الاملاک، اینا کہاں ہو قیوم الاملاک، کل کائنات کو قائم رکھنے والے کہاں ہو؟ قیوم قیوم کہتے ہیں جو بغیر سہارے کے قائم اینا قیوم الاملاک، اینا مدبر الافلاک، جن افلاک میں تدبیر کرنے
والے کہاں ہو؟ اینا مبدأ الکائنات، کائنات کی ابتدا کہاں ہو؟ اینا حقیقت الموجودات، کل موجودات کی حقیقت کہاں ہو؟ اینا عالم الغیب والمکاشفات، غیب کے عالم اور ظاہر کے عالم کہاں ہو؟ اے رسول فرما رہے ہیں رسول، اینا عالم الغیب والمکاشفات، اینا اینا بغضہ عذاب علیم، اس کا بغض ہی عذاب علیم ہے۔ علی دور سے لبیکا مسکراتے ہوئے لبیکا لبیکا مولا لبیک حاضر علی حاضر، تم کہاں ہوئے آئے کہاں سے؟ آج بی بی کی شہادت کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا 18 سال کے سن میں بی بی کے سر کے بال سفید، رونا چاہتے ہیں رو لے، خدا کے لیے باب مصائب ہے۔ 18 سال میں سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ حضرتوں میں اللہ دیکھیں باب مصائب میں ماحول بنا لے نا، 2 منٹ کے لیے ماحول بنا لے۔ خدا گواہ ہے، روایت موثق ہے، صرف بی بی کے بال سفید نہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ جب دروازہ گھیرا تھا نا، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان، خدا جانے اوپر سے کون گزرے تھے۔ اس وقت بی بی نے اتنا کہا فضا مجھے سنبھالو، اللہ سیدہ بی بی اس وجہ سے اتنی زخمی ہوئی کہ صرف سفید بال نہیں ہوئی، بابا کی قبر مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی صبت علیہ مصائب لو اللہ، بابا تو مجھ پہ مصائب گرائے گئے، اگر وہ دنوں پہ آتے کالی راتیں بن۔ یہ کہہ کے بی بی لوہے میں یہ جملہ کہتی بابا جہاں کون پھنس کر تو وار ہوا ہے نا ہاتھ میں، اس ہاتھ سے میں تسبیح نہیں کرتا۔ ہمیں جملہ کہہ کہ یہیں سے تھوڑی سی بات آپ سمجھ گئے، ایک بار مسائل کو پھر میں دوسرے مسائل سے ملا دوں۔ بی بی رسول خدا کا وقت آخر ہے، تمام خط والے رسول خدا کے چاروں طرف پاک بی بی جناب سیدہ طاہرہ بابا کے پائنتی کی طرف بیٹھی، پاؤں کو میں سہلا بھی رہی ہے، کبھی کبھی روتے روتے آہستہ سے کہتی یا ابتا ہائے ہائے بابا، مدینے کے در و دیوار ہل جاتے، ایک دفعہ آواز اتنی ہائے بابا، بی بی کہتے کہ میں بابا کو سہلا رہی، تھوڑا سا آرام آیا بابا، آرام آیا، کہ آخر میں چونکہ آرام آیا دروازے میں دستک ہوئی کہ میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں، آرامی ہوں ملنا چاہتا ہوں، پاک بی بی نے کہنا بھیجا، انہیں کہا کہ ابھی بابا کو آرام آیا، جب آرام سے اٹھیں گے ہم بلا یہ بات سنی ہوگی آپ نے کئی بار، ابھی گزری نہیں تھی دیر پھر آواز آئی، پھر بی بی نے کہنا بھیجا، انہیں کہا ابھی آرام میں، کافی دیر کے بعد آرام آیا، ابھی آرام میں ہے جب اٹھیں گے بلا لیں، اور کہوں جملہ جیسے روایت تیسری مرتبہ جو دستک ہوئی نا، سیدہ کے گرم آنسو اے رسول کے پاؤں پہ گری، درد کے رسول اٹھ کے کہتے ہیں زہرا میری زندگی میں رونا شروع کر، ماشاءاللہ سیدہ زہرا بابا موجود ہے کیا؟ بابا دروازے پہ روکا گیا، وہ پھر کہتا مجھے ملنا، رسول کی چیخ نکلتی، فرمایا زہرا یہ عربی نہیں، یہ ملک الموت ہے، کسی کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوتا، کہوں کہ یہ تیرا
میرے گھر کے دروازے کی عزت ہے اور مسلمانوں عزت کر رہے ہیں جہاں دل کی لڑائی جیسا بکھرا اندر نہیں آتا اجرکم اللہ سے دعوت قبول صبر کرو انہیں باقی میں نے اجازت دی اسرائیل علیہ السلام آئے اسلام کی توبہ درود سرکار نے فرمایا اسرائیل کرو ابھی جبریل آ یہی کہا تو جناب جبریل بھی ہے توبہ درود السلام کے بعد کافور دیا جو قدیمہ نہ سننے والے کافور ہوتا ہے جو جا چلا جائے نا دنیا سے عذابیں لگائے گا جناب جبریل نے کافور حضور کی خدمت میں پیش کیا فرمایا آقا خود میں نے حصہ دے گا اس میں اپنا حصہ لے لوں وَقَسِمْ هُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ باقی حصوں کو تقسیم کر دو اہل بیت کا رسول خدا نے 4 حصے بنائے میں دعوے مسائب شروع کر رہا ہوں سنا دے ایک حصہ اپنے لیے رکھا ایک حصہ جناب علی کو دیا ایک حصہ جناب فاطمہ پاک کو دیا ایک حصہ حسن کو دیا حسین کھڑا ہوا ہے حصے ختم ہو گئے اللہ کرے بات سمجھ آ رہی ہے اللہ کرے بات سمجھ اجرکم اللہ یہی باب مسائل ماشاءاللہ جب حسین نے دیکھا نانا نے حسن کو حصہ دیا آگے بابا نانا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا نانا حسن کو حصہ دیا میں بھی کھڑا ہوں مجھے کیوں نہیں دیا خدا گواہ رسول بے چین ہو کے اٹھے حسین کو لے کر 13 مرتبہ گلا چوم کر پھر باب مصائب مجمرہ کو رو کے رسول نے کہا حسین اس لیے نہیں دیا کافر انہیں دیا جاتا ہے جبکہ کوئی لگانے والے حضرت اللہ سمجھ آئی ہے تیرا ایک سجاد ہوگا یہی باب مسائل ہے پابند رسن ہوتے اللہ اور زہرا کی بیٹیوں کے بھی ہاتھ پیچھے بدل دیے جائیں کوئی لگانے والا نہیں ہوگا ریت اور خون سے تمہارا جسم مرمر ہوگا ماتم حسین